السلام علیکم۔ پاکستان میں دو واقعات پچھلے 2 روز میں پولیس گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ پہلا تو کراچی کے اندر تھا، جہاں ان کا اسپیشلی جو ٹرینڈ یونٹ ہے SSU، وہ ہمیں سندھ ہائی کورٹ کے باہر اس طریقے سے نظر آیا کہ ابھی یہ 10-20 بندے پھڑکا کے ہی جائے گا، ویسے تو جائے گا نہیں۔ وہاں ذوالفقار مرزا اس وقت موجود تھے۔ ذوالفقار مرزا نے ایک عدالتی حکم بھی حاصل کیا ہوا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس آج اس کے اوپر بہت خفا ہوئے، لیکن اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے ہونے کے باوجود کیوں ضرورت پیش آئی ان نقاب پوش پولیس والوں کو، جنہوں نے ہمارے جرنلسٹ ساتھیوں کی بھی پٹائی کی اور برے طریقے سے، بے رحمانہ طریقے سے ان کو مارا؟ وجوہات کیا تھی؟ دوسرا واقعہ آج ڈسکا میں پیش آیا۔ ڈسکا میں انکروچمنٹس کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ٹائم وائم بڑھا دیں۔ فائر کھولا گیا، جس میں 2 اس وقت تک جو وکلا ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ایک شہری کو رپورٹ کیا گیا، بہت سے لوگ زخمی ہیں۔ اس کے بعد شہریوں نے جو جوابی رد عمل کیا، انہوں نے AC کے گھر کے اوپر اٹیک کر دیا اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اسی طریقے سے حملہ کیا گیا۔ تو ایک اسٹریٹ جسٹس کا سسٹم ہے، وہ لگتا ہے کہ پاکستان میں فروغ پا رہا ہے، نظام حکومت نام کی کوئی چیز لگتی نہیں ہے۔ آج سے 1 سال پہلے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، انکروچمنٹس ہی ہٹانے گئے تھے وہاں پر بھی، اور وہاں 14 لوگوں کے بلٹ فونز آئے تھے۔ آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے پیچھے کون تھے۔ پہلے ایک رپورٹ میں حکومت اس کی 1 سال میں تیسرے کمیشن نے یہ رپورٹ دیا، نہیں کسی بڑے کا ہاتھ نہیں تھا، سارا کچھ آٹو پہ چل رہا تھا، خود سے ٹریگر چلا اور 100 بندوں کو گولیاں لگ گئیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زاری، خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے شیخ روہیل اصغر صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، سابق وزیر داخلہ سندھ۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ مرزا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ وہ نقاب پوش آپ کو کیوں پکڑنے آئے اور ارادے کیا تھے؟ دیکھیں، اگر آپ آصف علی زرداری صاحب کے اگر پاسٹ میں جائیں تو وہ ہمیشہ چھپ کے لڑنے والا انسان ہے۔ چھپ کے اس نے ہمیشہ قتل ہیں اور کبھی سامنے آ کے وہ نہیں لڑتا، اس لیے اس نے یہ نقاب پوش میرے اگینسٹ یوز کیے تھے۔ کس کے حکم پر ہے؟ حکم دینے والا کون تھا؟ آصف زرداری تو حکومت نہیں چلاتے؟ نہیں، حکومت آصف زرداری ہی چلاتے ہیں تھرو ہیز سسٹر فریال ٹالپور۔ فریال ٹالپور کے گھر پہ یہ میٹنگز ہوئی ہیں۔ دیکھیں، آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ٹیلی فون کالز کس کے گھر سے جاتی ہیں، کس کے سیل فون سے جاتی ہیں، یا تھرو سیل فونز آپ لوکیشن بھی معلوم کر سکتے ہیں پچھلے 3 مہینے تک کی۔ فریال ٹالپور نے کس کو کال کر کے کہا؟ IG اینڈ DIGs ڈائریکٹلی۔ DIG امپورٹڈ DIG رکھا ہے، SSP امپورٹڈ رکھا ہے، جو کہ پنجاب میں نہیں کوئی بھی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا ڈاکٹر جمیل کو، تو ان کو یہاں سندھ میں لا کے لگا دیا گیا ہے۔ وہ پنجاب میں بدنام ترین آفیسر ہے، جو کہ کرپٹ ٹو دا کور ہے، ہیڈ ٹو ٹو کرپٹ ہے۔ اس کو پنجاب والے لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ یہاں کے لگ گیا ہے اور وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ گرفتاری کا حکم تھا؟ حکم یہ تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے؟ مجھے گرفتار کرنا تھا، مجھے بےعزتی میری کرنی تھی، اور اس طرح کر کے ہیوملیٹ کر کے مجھے دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، جو کہ میں ہونا نہیں چاہتا۔ تو آپ کے ساتھ تو بڑے مسلح لوگ تھے، آپ کو آسانی سے تو پکڑا جانا نہیں تھا؟ ہاں، تو یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ میں نے مسلح جو ہے، میں نے گنز صرف کوئی فلمی کوئی جھوٹی گنز نہیں اٹھائی ہوئی۔ جیسے آٹومیٹک ویپنز ان کے پاس ہیں، ویسے ہی میرے پاس ہیں، شاید ان سے بہتر ہوں گے۔ تو وہ آپ کو پکڑنے آئیں گے تو پھر آپ ان گنز کا استعمال بھی کریں گے؟ بالکل میں کروں گا، مجھے آتھورائز کیا ہے ہائی کورٹ نے مجھے پرمیشن دی ہے ٹو میک آل دا ارینجمنٹ فار مائی سیلف اینڈ مائی فیملی سیکیورٹی کے لیے، اور مجھے اگر پکڑ کے اور مار دیا جائے، جو مجھے انفارمیشن ہے کہ مجھے کیمیکل انجیکٹ کیا جائے گا اور جس کی وجہ سے کارڈک اریسٹ ہوگا، اور شو یہ کیا جائے گا کہ میں ڈر کے مارے، پولیس سے ڈر کے میرا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، تو وہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ یہ انفارمیشن آپ کو کس نے دی؟ بہت لوگ ہیں، میں نے 3.5 سال پولیس والوں کو اپنے بچوں کی طرح لک آفٹر کیا ہے، بہت سے میرے ہمدرد پولیس فورس میں ہیں۔
تو یہ پلان کس کا ہے، یہ نام لیں گے آپ؟ یہ پلان آصف علی زرداری کا اور ان کی سسٹر کا ہے، کیونکہ وہ پاس میں ایسا کر چکے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے پاس میں کس کے ساتھ یہ کیا، پاس میں کس کے ساتھ کیا یہ؟ دیکھیں، ایک کراچی میں ایک تھے جن کو ڈان کوئی کہتا تھا، کوئی گینگسٹر کہتا تھا، کوئی کیا، شعیب خان ان کا نام تھا۔ شعیب خان کو جیل میں مروا دیا گیا، اور اس میں بھی طریقہ کار یہی تھا۔ جیلر تھا نیازی، جو بعد میں خود بھی مرڈر ہو گیا جیل سے باہر۔ تو نیازی نے ان کا بندوبست کیا تھا مارنے کا، ان کو انجیکشنز بھی دی گئیں، اور ساتھ ساتھ پولیتھین بیگ منہ میں لپیٹ کے اور ان کو سفوکیٹ بھی کیا گیا۔ اور مجھے آپ یہ سمجھے کہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے، کس سن کا؟ اس کو ہو گئے ہیں اب میرا خیال ہے ہو گئے ہوں گے 10-12 سال۔ 10-12 سال۔ تو جب آپ چشمدید گواہ ہیں تو آپ پھر اس سارے معاملے میں حصہ دار بھی ہوں گے، کیونکہ آپ کے زرداری صاحب سے تو بڑی قرابت تھی۔ ڈونٹ ٹیک می رانگ، چشمدید گواہ نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً سمجھے کہ میں نے جیسے دیکھا ہے۔ یہ تقریباً دیکھا تو نہیں ہو سکتا جی، یا دیکھا ہوتا ہے یا نہیں دیکھا ہوتا، آنکھ بند کر کے تو نہیں آپ دیکھ سکتے نا جی۔ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ایاز میمن ان کا نام ہے، جو جیل میں ڈاکٹر تھے، آصف کے لیے کام کرتے تھے جیل میں۔ اس کے بعد آصف جب جیل سے چھوٹ گیا، نکل گیا باہر، تو وہ جیل پہ ہی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اس کے تھرو میسیجنگ ہوتی تھی، اس کے تھرو جیلر کو کہلوایا گیا۔ شعیب خان سے پرانی دشمنی آصف کی تھی، کیونکہ آصف کے لیے جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ساتھ پراپرٹی کی ڈیلنگز تھی۔ ایک ہمارے سور وردی صاحب ہوتے تھے جس کو قتل کرانے کا الزام بھی شعیب خان پہ تھا، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں، اور اس لیے ان کا قتل کروا دیا گیا جیل کے اندر۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک پنڈی کی عدالت جو محترمہ کی مرڈر کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اس نے مارک سیگل کا ویڈیو لنک سے بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بی بی کی اسیسینیشن کے بعد آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ تانے بانے کہاں جا کے جڑتے ہیں۔ 5 سال آپ کی حکومت تھی، تحقیقات نہیں ہوئی، اور ایک بندہ جو بی بی کے اسی جلسے میں اشارے کر رہا تھا یوں کر کے، پنڈی والے جلسے میں 27 دسمبر 2007، اس کو کراچی میں ہی اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا، خالد شہنشاہ۔ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ اس وقت شاید آپ ہوم منسٹر سندھ تھے۔ جی، میں ہوم منسٹر تھا، وہ مرڈر ہوئے۔ میں نے سب سے جو بیسٹ اویلیبل آفیسر تھے وہ میں نے انویسٹیگیشن آفیسر لگائے، شاہد حیات صاحب، جو آج کل ایف آئی اے میں ہیں، بڑے نون ہیں، بڑے اپرائٹ ہیں اور بہت اچھے آفیسر ہیں، ان کو میں نے لگایا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ مرڈر آج تک ایک بلائنڈ مرڈر ہے۔ چلیں آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، دسکا والے واقعے پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کل پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں، دیکھ لیا آپ نے ذوالفقار مرزا کیا کہانی بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے مار دیا، انجیکشن لگا دیا جائیں گے۔ یہاں پولیس گردی نظر آتی، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، یہاں انفارچونیٹلی جو لا انفورسرز ہیں، جنہوں نے پروٹیکشن دینی ہے، حفاظت دینی ہے شہریوں کو، وہ الٹا قتل عام کر رہے ہیں۔ ڈسکا کا واقعہ دیکھیں نا، ایسے جو تھے شہزاد وڑائچ، 2 مہینے سے لوگ احتجاج ان کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ نون ہے کرپشن، وائلنس سارا۔ اور انہوں نے کیا کیا، فائرنگ، نہ صرف فائرنگ سے بار کے پریزیڈنٹ جو کہ پی ٹی آئی کے انصاف لائرز فورم کے بھی ممبر تھے، ان کو شہید کیا، ایک اور پی ٹی آئی کے وکلا کو بھی شہید کیا گیا، عرفان چوہان، اور 2 انجرڈ، کریٹیکلی انجرڈ ہیں بھی کیا۔ اور انہوں نے نہ صرف ایک گولی ماری یا 2، سنیں، گولی مار کے کلوز رینج پہ آ کے ان کی چھاتی پہ 5 گولیاں اور لگائی ہیں پریزیڈنٹ بعد۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا ایک گلو بٹ کا، اب ماڈل ٹاؤن کا سال ہو گیا ہے، کیا ماڈل ٹاؤن میں مذاق بنایا ہے نا، وہ جو رپورٹ آئی ہے کہ سی ایم کو بھی نہیں پتا، سینئر پولیس آفیسرز کو بھی نہیں پتا، لا منسٹر جو اس وقت ہے ان کو بھی نہیں پتا، کسی جونیئر پولیس آفیسر۔ جب آپ پولیس کو اتنی کھلی چھٹی دیتے ہیں وائلنس کرنے کی شہریوں کے خلاف، جب کوئی قانون، وہی جنہوں نے قانون کو انفورس کرنا ہے وہ قانون توڑتے ہیں، تو پھر آپ کی سوسائٹی میں اینرکی ہوتی ہے۔ اور جو آج آپ نے دیکھا، جو کراچی میں ہم نے دیکھا، پولیس کے کمانڈوز ماسک پہن کے جرنلسٹ کو پھینٹی چڑھا رہے ہیں،
ادھر آپ کی پولیس عام انعام شہریوں کو بہت قتل بے عام دردی کر سے رہی مارا ہے. ہے. وہ جو کراچی والے تھے نا انہوں نے جرنلسٹوں کو ایسے مارا ہے کہ بس ہاتھ چھوڑنا ہی نہیں. تو میں پکڑ وہی کے کہہ رہی ہوں، لاٹھیاں چار چار دیکھیں بندے جب پل آپ پڑے اس کے کی اوپر. پولیس کرمنل بن جاتی ہے، اور یہی خان صاحب کا موقف شروع سے ہے کہ خدا را جب تک آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کریں گے آپ کیسے کل سٹیبلٹی آپ کا اور لا اینڈ کنٹری آرڈر وائڈ لائیں گے. پروٹیسٹ ہے کل آپ کی جماعت کا؟ ہمارا پرامن پروٹیسٹ ہوگا ہر پریس کلب کے باہر، ہر شہر میں. ہر شہر میں. اچھا روہیل اصغر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. روہیل اصغر صاحب یہ کیا پولیس نے کیوں کیا ایسے؟ یہ شہریوں اپنوں کے کھلانا ماڈل ٹاؤن میں چلو مان لیا پتہ نہیں کیا ہوا تھا، آج تک پتہ نہیں چلا. یہ ریپوٹیشن کیوں ہوئی ہے ڈسکا کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع پہلے دن سے کہتا ہوں کہ پولیس ہو آپ کی پنجاب کی پولیس ہو کے پی کے کی پولیس کسی بھی پاکستان کسی بھی حصے کی ہو، ایٹیٹیوڈ ایک جیسا ہی ہے. مطلب اب دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا کہ اصل واقعہ کیا ہے ڈسکے کا، کیا ہوا. میں اس کو پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں اصل حقائق کیا تھے، یہ کیوں کیا گیا. چاہے جو بھی ہو، بے شک وکلا نے ان کے خلاف تھانے جو پولیس والا تھا اس کے خلاف کوئی کچھ بھی کیا، اس کو مارا پیٹا جو بھی 2 دن پہلے، لیکن یہ تو کسی نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کی جان لے لیں. اور جب آپ کو یہ ایک ذمہ داری تویز کی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کی جان بچانی ہے، کہ آپ نے جان بچانی نہیں. اچھا میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم پھول بہت جلدی جاتے ہیں. واقعہ ہو جاتا نا، کوئی ایک واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ، جیسے ابھی مرزا صاحب تھے، میں مرزا صاحب کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن مرزا صاحب کی ان-لاز اتنی فیملی ہے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. قاضی صاحب مغفور ان کو میں جانتا ہوں، میرے کولیگ رہے ہیں 85 میں، نہایت مدبر نہایت بہترین انسان تھے. میری بڑی قابل احترام بہن ہیں ڈاکٹر عزہ مرزا صاحبہ، میری سپیکر رہی ہیں، اور میں ان کے ساتھ میں نے 5 سال کام کیا ہے. انتہائی مدبر، انتہائی اچھا. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. بہرحال اینی اس پہ آپ آ جائیں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا مرغنی صاحب کہ کے پی کے کی پولیس نے جو آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے جن کو آپ آئی ڈی بیچ کہتے ہیں، کیا کیا تھا؟ مار مار کے ان کا حشر کر دیا. مطلب میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ کوئی کسی پہ کو بات کرتے ہیں تو کم از کم یہ ضرور کہیں کہ پولیس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے سامنے، وہ کہاں کی بھی ہو، کراچی کی دیکھ لیں آپ، جو حالات آپ کے سامنے ہیں، پنجاب میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے. اور پھر مدد یہ ہے ملک صاحب کہ اس کے روہیل اصغر صاحب ہمیں اس کے اوپر پھر اس کا مطلب ہے نون لیگ کو الزام نہ دیں. انکمپیٹنس میں مقابلہ ایک جیسا ہے، انکمپیٹنس ہے ہر جگہ پہ نالائکی ہے. پھر یہ ایک بات میں بتاؤں کے پی کے کے پولیس والوں نے جب اٹیک کیا آئی ڈی پیز پہ ان کے خلاف ایکشن چپ کر ہوا، کے سنیں گی، اور اس آپ پہ سن لیں چپ کر کے، آپ کو برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فقدان ہے ملک صاحب، برداشت کا فقدان ہے. میں کسی سے نہیں پوچھ رہا آپ سے، میں اتنا نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے پوچھوں کوئی بات، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں. تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا، میں یہاں پہ پولیس کے تو میں خود ہر پروگرام میں ندیم صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اور اس میں بھی میں اپنے آپ کو غلط کہتا ہوں. اس لیے غلط کہتا ہوں کہ یہ ایک پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں. پریشر کیا بلڈ اپ کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، آپ کسی سے پوچھ لیجئے، کسی شخص سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو کہے گا جی پولیٹیسائز بہت ہے جی پولیس پہ پریشر بڑا ہے پولیٹیشنز کا. یا پریشر نہ، یہ آپ خود یہ کرتے ہیں اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ پولیٹیشنز پہ ڈال دیتے ہیں. اور پولیٹیشین بیچارے نہیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جن کو ابھی آپ نے بڑا ریسپیکٹیبل قرار دیا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت کروا رہی ہے، آصف زرداری کا نام لے کے الزامات عائد کر رہے ہیں. وہ شک کی گنجائش نہیں چھوڑ رہے، براہ راست نام لے کے کہہ رہے ہیں. ندیم صاحب میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ کچھ تو ہوا ہے جو مرزا صاحب اتنے غصے میں ہیں، مرزا صاحب کا اتنا اس پہ ری ایکشن ہے، کچھ تو ہے. میں اس پہ بالکل قطعی طور پہ کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن میں جنرل اپنا ویو دے رہا ہوں آپ کو کہ میرے سے اگر پوچھیں. اچھا مرزا صاحب سے ایک بات اور پوچھیں. مرزا صاحب آپ بھی ہوم منسٹر رہے، یہ فرمائیے گا کہ جب پولیس ویپنز وغیرہ لے کے جاتی ہے مال خانے سے اس نے استعمال کرنے، مجھے ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ذہن میں آ گیا، اس لیے میں نے کہا پہلے آپ سے روشنی ڈلوا لیں پھر دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. ہتھیار لے جانے ہو، لوگوں پہ فائرنگ کا آرڈر لینا ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس سے پہلے ویپن ڈرا کرواتے ہیں، آپ کاروائی کرنی ہے، مجسٹریٹ آرڈر جاری کرتا ہے، یہ آٹومیٹکلی آپ ہتھیار اٹھاتے ہیں اور جا کے ڈنڈن گولی چلانی شروع کر دیتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں اب تو یہ ہے کہ ہتھیار کو یوز کرنے پہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہتھیار استعمال ہوگا یا کم از کم نظر آئے گا استعمال ہوتے ہوئے تو آپ پروکیورمنٹ اور کریں گے اور پیسہ بنائیں گے، پیسہ کھائیں گے. اب تو یہ ہے کہ پولیس پروکیورمنٹ بھی
آصف زرداری صاحب کے دوست یار کر رہے ہیں, انور مجید کر رہے ہیں. جس طرح اے پی سیز کا کیس آپ کے سامنے ہے, 3 کروڑ روپے کی اے پی سی 18 کروڑ میں وہ پولیس کو سپلائی کرنا چاہتے تھے, جو کہ سپریم کورٹ نے روک دیا. اس طرح ان کے لیے رائفلز ہوں, ایمونیشن ہو, جو چیز ہوں, یا اسپیشل جو ایس ایس یو بنائی گئی تو اس کے لیے بھی جو ویپنز امپورٹ کیے گئے وہ بھی آصف زرداری کے جو سیکیورٹی آفیسر ہیں کرنل بابر, انہوں نے, اور جو ایس پی ہے ایس ایس یو کا, ان دونوں نے مل کے امپورٹ کیے. پولیس کا جو نارمل چینل ہے امپورٹ کا یا پروکیور کرنے کا وہ اپلائی نہیں کیا گیا, باہر سے پروکیورمنٹ کی گئی. تو یہ صرف پیسہ بنانے کا چکر ہے اور کوئی چکر نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشن فالو نہیں ہوتا, کوئی چیک نہیں ہے کہ 5 گولیاں اگر فائر ہوئی تو اس کی کوئی اکاؤنٹ فار کی جائے کہ وہ کہاں فائر کی گئی, کس کی اجازت سے فائر ہوئی. وہ پہلے پرانے زمانے میں ہوتا تھا, اب ایسا کوئی چیک نہیں ہے. اچھا مرزا صاحب, آپ بڑا اوور آبسیس لگتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے آپ کو زرداری صاحب کی برائی نظر آ رہی ہے. آپ طویل عرصے سے تو ان کے ساتھ محبت والے رشتے تھے, اب ہر ایک چیز میں کہیں کوئی چھینک بھی مارتا ہے تو آپ کہتے ہیں زرداری نے یہ کیا. میں آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں میاں صاحب کی حکومت تھی, اس زمانے میں بچوں کے لیے دودھ امپورٹ کیا گیا تھا, جو کہ کہا گیا کہ حاکم علی نے امپورٹ کیا ہے, غلط امپورٹ کیا ہے, بچوں کی ڈیتھس رپورٹ ہوئی تھی. تو اس وقت ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ کیا ہے, جب بارش زیادہ ہو گئی تو کہتے ہیں آصف زرداری کی وجہ سے ہو گئی, بارش کم ہوئی تو کہتے ہیں آصف زرداری کی وجہ. اب آپ یقین کریں کہ یہ واقعی فیکٹ ہے کہ ہر چیز میں آصف زرداری یا اس کے ہواری انوالوڈ ہیں. جہاں بھی 2 ٹکے کا فائدہ ہے وہاں انوالومنٹ ہے. میں آن ٹیبل, آپ میرے ساتھ کبھی بیٹھ جائیں, 2 گھنٹے کا پروگرام کریں, میں وتھ پیپرز آپ کو ہر چیز پروف کر کے بتاؤں گا. آپ پیپرز تیار رکھیے, میں پروگرام کرنے پہ تیار ہوں. ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی تک زبانی الزامات اتنے لگائے ہیں, بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ آئی شوڈ ہولڈ بیک. مجھے ٹھیک نہیں لگتا کہ زرداری صاحب کو ہر ایک چیز میں گھسیٹ دیا جائے. یہ بھی کام زرداری نے کیا, یہ بھی کام زرداری میں کیا, سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. اگر 2 منٹ دیں گے آپ تو میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پریس کانفرنس لنڈن جانے سے پہلے ایک کی, جس میں نے انور مجید کو بلاسٹ کیا اور آصف کے کچھ اور دوستوں کو, اور میں نے آصف پہ بلیم کیا کہ ان سب چیز میں آصف کی انوالومنٹ ہے. انور مجید نے میرے پہ جو ہے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کورٹ میں, اور اس نے مطلب ہے کہ میرے پہ یہ کیا ہے کہ جی اتنے ارب روپے یہ ہرجانہ دے, میری عزت کم کی ہے. میں نے 25,000 ایکڑ زمین فارسٹ کی کہی کہ انہوں نے الاٹ کی ہے. انہوں نے وتھ ایفیڈیوٹ یہ چیز ڈاکیومنٹ جمع کرائے کہ جی نہیں ڈاکٹر ذوالفقار غلط بول رہا ہے, 25,000 نہیں, ہم نے 20,880 ایکڑ ہم نے الاٹ کرائی ہے. اب یہ جواب ہے ان کا. تو اسی طرح شوگر ملز میں نے کہا انہوں نے 16 شوگر ملیں. اگر یہی جواب ہے تو یہ شرمناک جواب ہے. اگر یہ جواب ہے تو شرمناک ہے. نہیں, یہی پیپرز کورٹ کے جو انہوں نے جمع کیے یہ میں لے کے آپ کے پروگرام میں آؤں گا. شوگر ملز میں نے کہا کہ 16 انہوں نے کیے, یہ کہتے ہیں 16 نہیں, ہم نے 5 سال میں 12 شوگر ملیں ایکوائر کی ہے. یہ کورٹ میں جواب انہوں نے داخل کیا ہے. تو اب یہ جہاں اسٹیٹ آف افیئرز, شیرین بی بی سے اس پہ ریاکشن لے لیں, پھر بریک کی باری. شیرین بی بی آپ اس پہ ریاکشن دیں گے, کیونکہ یہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی کہانی جو ہے اس کو بھی جانچنا ضروری ہے, کیونکہ اتنے الزامات انہوں نے لگا دیے ہیں, قتل کے الزامات, زمینوں پہ قبضے کے الزامات, پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے لگائے ہیں. بٹ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹس ہیں, یہ آپ میڈیا کے پہ فرض بنتا ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, کیونکہ یہ بڑے سیریس الزام ہیں اور ایک پارٹی کے کو چیئرمین کے خلاف ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے ان کو بلائیں, انویسٹیگیٹ کریں, ڈاکیومنٹس دکھائیں, کیونکہ یہ اس طرح یہ رول آف لا ختم ہو گیا ہے. اور میں یہ کہتی چلوں, دیکھیں چیف منسٹر پنجاب نے آج جوڈیشل کمیشن کی بات کر دی, ڈسکا کی, تو جو ماڈل ٹاؤن کی جوڈیشل کمیشن تھی جو خود انہوں نے سیٹ اپ کی, وہ تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی اس کو. تو اب یہ پلینگ فور ٹائم ہے کیا, اس سے کچھ جے آئی ٹیز اور جوڈیشل کمیشن یہ تو آئی واش ہے, آئی واش ہے نا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے بعد جو ریزلٹ اور رپورٹس اور جس طریقے سے ریجیکٹ کیا گیا, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے کہ وہی فارمیٹ آپ یہاں کریں؟ آپ کو پتہ ہے پہلی انکوائری خود پنجاب حکومت نے بٹھائی تھی اور خود ہی ریجیکٹ کر دی, اس کی رپورٹ خود ہی ریجیکٹ کر دی. تو مجھے بتائیں پھر جب حکومت یہ کرے گی تو کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ افسوس ہے اسی واسطے, کیونکہ پھر لوگوں میں کوئی اعتماد نہیں رہا. اور یہ بڑا افسوس ہے کہ جو سٹیٹ کے لا انفورسز ہیں اس پہ آپ کا اعتماد چلا گیا, تو پھر آپ نے وائلنس دیکھ لی, پھر سڑکوں کے اوپر یہ کچھ ہوگا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ روہیل جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ روہیل اصغر صاحب، پاکستان میں حالات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ سڑکوں کے اوپر لوگ اپنے حق کے لیے بندوق اٹھا کے نکلا کریں گے۔ ایسے تو نظام نہیں چل سکتا نا، یہ انارکی ہو سکتی ہے، نظام حکومت ایسے نہیں چل سکتا۔ آپ کو کچھ دیکھ کے خوف نہیں آیا کہ پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں تسلسل ہے؟ لاہور میں ایک چرچ میں ایک سوسائڈ اٹیک کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو لوگوں نے پروٹیسٹ کرتے ہوئے انہوں نے 2 انوسینٹ لوگوں کو پکڑ کے زندہ جلا دیا۔ یہ بھی ہماری پولیس کی موجودگی میں ہوا، تو پولیس والوں سے چھینے تھے انہوں نے سسپیکٹ، جو بعد میں دونوں انوسینٹ ثابت ہوئے۔ تو یہ دس از ناٹ آن، یہ آپ کی نظام حکومت نہیں ہے۔ ندیم صاحب، میں آپ کو ایک تو ہر بات آپ ناکامی حکومت پہ پھینک دیا کیجئے، بس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہم، بس صرف ناکامی حکومت پہ پھینک دیا آپ۔ مثال کے طور پہ بھی آپ بات کر رہے تھے، ماڈل ٹاؤن واقعے کی بات کر رہے تھے، ذرا ماڈل ٹاؤن واقعے کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا واقعہ ہوا، کیا کیسے یہ رونما ہوا۔ کون سی والی رپورٹ کو، جو پہلی والی تھی یا اب والی؟ میں جو ابھی جے ٹی آئی کی رپورٹ آئی ہے نا، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ پورے اس پروسیس میں کوئی ایک لفظ مجھے کسی کی طرف سے دکھا دیجئے کہ اس سے کہا ہو کہ جناب یہ جو جے ٹی آئی بنی ہے غلط بنی۔ اس سے پہلے ایک ٹیم بنی جس پہ نو کانفیڈنس، اور لوگوں نے کہا نہیں ہمیں یہ پسند نہیں، ہمیں یہ منظور نہیں۔ سر وہ آپ ہی نے بنائی اور آپ ہی نے نو کانفیڈنس کیا، یہ تو طریقہ کار نہیں ہو سکتا نا۔ آپ رپورٹ بنائیں اور کہیں مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو اس کو نہیں بنا لیتے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، لوگوں نے اختلاف کیا، توڑ دی، ختم کر دی، اس کے بعد نئی جے ٹی آئی بنی جس میں مختلف ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے، اور کسی کا ایک لفظ مجھے بتا دیجئے اس پہ۔ یہاں پہ تو ملک صاحب میں آپ کو گزارش کر دوں، آسمان سے فرشتے اترے، ان کی ٹیم بنا دیجئے، آپ کے حق میں اگر آ گیا تو فابیا۔ اگر ان فرشتوں نے آپ کے خلاف رپورٹ دے دی، چاہے وہ جوڈیشل کمیشن ہو، چاہے وہ مالٹون واقعہ ہو، چاہے وہ کے پی کے کا واقعہ ہو، چاہے کہیں کا واقعہ ہو، آپ فرشتوں پہ بھی انکار کر دیں گے، نو کانفیڈنس کر دیں گے۔ آپ نے یہ کیا خود، روہیل صاحب آپ نے یہ کیا پنجاب میں، آپ نے خود رپورٹ مرتب کرنے کے لیے جج کو ذمہ داری دی، اور اسی جج کی رپورٹ کو آپ نے کہا نہیں پسند آئی، توڑ دی۔ آپ جو مثال دے رہے ہیں آپ ہی پہ لاگو آتی ہے۔ بلوچستان، آئی جی بلوچستان، جس کے متعلق آپ پتہ کر لیں کہ انتہائی آنیسٹ، میں جانتا نہیں ذاتی طور پہ، انہائی آنیسٹ آدمی، اس کے ساتھ باقی ساری ایجنسیز بھی۔ اب اس رپورٹ کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ رپورٹ تو اب غلط آ گئی، اب اس میں تو ہمیں بڑا اختلاف ہے، اب اس رپورٹ میں انہوں نے جو ذمہ دار تھے ان سب کو اس کی ذمہ داری ان کے تعین کر دی، ان کی سزا بھی تعین کر دی کہ یہ ان کی سزا ہے۔ اب ملک صاحب دوسری طرف آ جائے، اب میں نہیں کہتا، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، مجھ میں بھی برداشت نہیں ہے، عدم برداشت جو ہے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں پہ بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ہم جو لوگ اقتدار میں یا اقتدار کے بعد سیاستدان میں، کیونکہ آپ ہی سے لوگوں نے سیکھنا ہے، آپ ہی لوگوں سے انہوں نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ اپنی گفتگو میں تحمل و برداشت پیدا نہیں کریں گے، اگر آپ نے اپنے رویوں کو درست نہیں کریں گے تو یہ چیزیں نیچے تک جائیں گی۔ یہ باتیں آپ ان کو سکھا رہے ہیں۔ روہیل اصغر صاحب، لیکن آپ لوگ جو حکومت میں ہیں، آپ لوگوں کو مثال بننا چاہیے، آپ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے مرتب کرنے کے لیے جج بدل دیں اور جے آئی ٹی بدل دیں، تو باقیوں کے لیے کہیں کہ یہ قانون ہے تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ قانون آپ کے لیے بھی وہی ہوگا جو باقیوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضور میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے قانون اور ہے یا میرے لیے کچھ اور ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب، جتنے الزامات آپ نے آصف زرداری صاحب پہ عائد کیے ہیں، آصف زرداری صاحب کو اگر آپ 10 قتل کے پرچوں میں نام لے رہے ہیں، یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا، اور کہتے ہیں تقریباً میں آئی وٹنس ہوں، تو پھر اس تحقیقات میں آپ کے لیے بھی تحقیقات اتنی ہی کھلی ہونی چاہیے۔ پہلے آپ سے بھی پوچھا جائے کہ اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ تو ہر چیز میں ان کے پارٹنر تھے، آپ ان کے ہوم منسٹر تھے جس میں بہت سے واقعات ہوئے ہوں گے، تو پھر تو آدھے چیزیں آپ پہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ میں تو کبھی اس کے میں نے تلاش کیا ہی نہیں، یا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس میں شامل نہیں کیا۔ میں نے تو ہمیشہ یہ آفر کیا ہے کہ سب سے پہلے سٹارٹ ہی مجھ سے کریں، جب ایم کیو ایم کا چیپٹر کلوز ہو، ختم ہو جائے، جب سب لوگ فارغ ہو جائیں وہاں سے، جب وہ سمجھیں کہ اب فری ہیں بقیہ پاکستان کو کلین کرنے کے لیے، تو سٹارٹ پیپلز پارٹی کا مجھ سے کیا جائے، مجھے ڈیٹین کیا جائے 3 مہینے کے لیے، 90 ڈیز کے لیے، جے آئی ٹی میری کی جائے، اس میں سے جو جے آئی ٹی میں سے نکلیں پھر وہاں سے لیڈ لے کے وہ انویسٹیگیٹ کریں، چاہے وہ آصف کا معاملہ ہو، فریال کا معاملہ ہو، اے کا ہو، بی کا ہو یا سی کا ہو، یا میرا اپنا معاملہ ہو۔ میں تو خود آفر، میں تو بھاگ نہیں گیا،
میں کوئی باہر خود ملک میں آپ بیٹھ کے کے اوپر بات جو نہیں کر رہا۔ الزامات کی نوعیت ہے کہ لیاری گینگ وار کو عام کرنے میں، مسلح کرنے میں، اور ان لوگوں نے جو بھتہ وصولی کی، تو اس میں تو پھر آپ کو تو جواب دینا ندیم پڑے گا بھائی نا کہ اس میں گینگ کہہ کو اگر رہا آپ ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کس نے روکا ہے؟ اب تو آصف اور میری تو سمجھے کہ دشمنی ہے نا، یہ تو اسٹیبلش اب ہو گئی ہے، ابھی تک آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے؟ ابھی بھی آصف کی اسکرپٹ پہ میں شاید کام کر رہا ہوں۔ اگر یقین ہو گیا ہے تو اب کس چیز کی کباہت ہے؟ کیوں نہیں سٹارٹ کیا جاتا؟ لائسنس سے شروع کر لیں۔ میں 3.5 سال ہوم منسٹر تھا، میں فارسٹ منسٹر تھا، میں جیلز کا منسٹر تھا، اس کے بعد مجھے 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ ورکس اینڈ سروسز کا منسٹر بنایا گیا۔ بہت لیوکریٹو منسٹریز ہیں، کائنڈلی سٹارٹ کریں۔ کوئی ایک تھانہ اٹھا کے لے آئیں کہ یہ تھانہ میں نے بیچا تھا 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ میں، کسی کی میں نے پوسٹنگ پیسے لے کے کی تھی، کسی کو میں نے جاب کانسٹیبل کی میں نے 20,000 روپے پکڑے اور نوکری دی۔ پلیز کچھ تو کریں، یہ کیوں گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے؟ جس سندھ ہائی کورٹ میں آج آپ ضمانت کے لیے تھے یا پچھلے 2-4 روز سے آپ جا رہے تھے، وہاں پہ ایک درخواست ڈالیے۔ یہ جتنے قتل کے الزامات آپ نے آصف زرداری پر ڈالے ہیں، یہ ایک درخواست لکھیے اپنے سائن کے ساتھ، اپنے وکیل کے ذریعے چیف جسٹس کو وہاں جمع کروائیے، اور یہی درخواست ان سے کیجیے، کیونکہ لائیو پروگرام میں ہو سکتا ہے وہ سو موٹو نہ لیں، لیکن آپ کی درخواست وکیل دائر کرے گا تو یقیناً تحقیقات ہوں گی۔ کل صبح ہی کیجیے، میں اس کو رپورٹ کروں۔ میں کیوں کروں؟ جن کے قتل ہوئے ہیں وہ کو تو صبح درخواست دے دیجیے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا شعیب خان کی تفصیلات آپ کو پتہ ہیں، آپ نے ابھی پورا الزام لگایا کہ شعیب خان کو قتل کروایا آصف زرداری نے، آپ نے پولیس افسر کا نام لیا۔ دیکھیں شعیب خان کے بھائی زندہ بیٹھے ہیں، وہ جائیں کورٹ پہ کہ ڈاکٹر ذوالفقار یہ کیا بکواس کر رہا ہے، آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس کو ری اوپن کریں کیس، کیوں نہیں جاتے؟ سب کچھ مجھے کرنا ہے۔ ڈاکٹر شیریں مزاری سے پوچھتے ہیں پہلے ڈاکٹر شیریں مزاری، لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے اوپر الزامات کی نوعیت بہت سنگین ہے، یہ پرانے یار تھے ان کے، آج کل ان سے خفا ہیں، تو بہت ساری باتیں ہو سکتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہو، بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے، غصے میں بھی کہہ رہے ہوں، حقائق تو جاننے چاہیے نا، فورم کیا ہوگا؟ آنے چاہیے۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں سیریس نوٹس لینا چاہیے کسی تو اسٹیٹ کے ادارے کو، گورنمنٹ کو، سندھ ہائی کورٹ کو کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں پہ سو موٹو ہوتا ہے، اس پہ بھی ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتی ہوں جو پارٹی سندھ میں رول کر رہی ہے اسی کے سربراہ کے اوپر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ پرابلم ندیم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں کلچر ہو گیا ہے ایک کرونیزم کا، وی آئی پی کا، انصاف نہیں ملتا۔ میں واپس آتی ہوں جو آج ڈسکا میں ہم نے دیکھا، اور وہ جو ہم نے جب کرسچن چرچ پہ اٹیک ہوا تھا لاہور میں، لوگوں کا جو غصہ ہے، جو برداشت اب نہیں لوگ کر سکتے، کیونکہ یو ہیو پشڈ دی پور انٹو اے کارنر۔ آپ نے اتنا ظلم کیا ہے، کسی غریب انسان کو انصاف نہیں ملتا، سر عام قتل ہو جاتا ہے، کوئی ادھر پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ کے جو سو کال کرمنلز جیل میں ہیں، ایٹ لیسٹ 50% کا ایک ہی کرائم ہے کہ وہ غریب ہے۔ مطلب ہے جب آپ نے ایک سوسائٹی ایسی بنا دی ہے جس پہ انصاف لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ یا تو آپ رشوت دیں، یا آپ بندوق لے کے چلیں، نہیں تو یا آپ قتل ہو جائیں گے یا آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو پھر جب موقع ملتا ہے، اپرچونٹی، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اب دباؤ میں آ گئے کیونکہ انہوں نے قتل عام کیا ہے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے، تو پھر لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی ملٹرائزڈ ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھے کس طریقے سے پولیس والوں کو چمیڑے پڑ رہی تھی۔ نہیں، وہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، ویسے غلط ہے نا، پولیس افسروں کو اس طرح سے مار پڑنی ہے تو پھر لا انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہی ہونا ہے نا، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ جنہوں نے قانون کو سنبھالنا ہے، جنہوں نے آپ کو تحفظ دینا ہے، وہ خود قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ انارکی ہے ڈاکٹر شیریں، یہ انارکی ہے، غلط اینکی ہے نا۔ تو جب تک حکومتیں اپنے سٹرکچرز کو صحیح نہیں کریں گی، جب تک آپ امیڈیٹلی ایمرجنسی بیسس پہ پولیس فورس وغیرہ کو صحیح نہیں کریں گے، یہ اینکی بڑھتی جائے گی اور پتہ نہیں ہم کدھر جا کے پہنچیں گے۔ بریک لے لیں گے، بریک سے واپس حاضر ہوتا ہوگی۔ ویلکم بیک۔ ایک کامنٹ آپ سے لے لوں ڈاکٹر شیریں، پھر لاہور چلیں گے۔
ابھی صفورہ گوٹ والے واقعے کے بعد جن لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں ایک IBA کا پڑھا ہے، ایک کراچی یونیورسٹی کا پڑھا ہے. کسی زمانے میں آپ بھی کراچی یونیورسٹی پڑھاتی رہی ہیں، تو یہ اچھے پڑھے لکھے گھرانوں کے پڑھے لکھے لڑکے. دیکھیں کراچی یونیورسٹی میں نے پڑھایا 2 سال اور پھر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری کیمپسز میں جب سے آپ نے ایک تو اسٹوڈنٹ یونینز بین کر اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں تھے اسلحے وسلے جب آپ اس زمانے میں ویپنز آ چکے تھے کراچی یونیورسٹی میں جب میں نے پڑھایا. اور اب تک دا ہسٹری از کہ جماعت اسلامی میں جب حسین حقانی اسٹوڈنٹ تھے کراچی یونیورسٹی میں پہلی دفعہ ویپنز انٹروڈیوس ہوئے تھے اسٹوڈنٹ یونینز میں اس زمانے میں ارلی 70s. اور ہاں، اور اس کے بعد جب ضیاء الحق کے زمانے میں آپ نے دیکھیں اسٹوڈنٹ یونینز ایک ہیلدی آؤٹ لیٹ ہوتا ہے. آپ اپنے ینگسٹرز کو پولیٹیکل کلچر سکھاتے ہیں، ڈیبیٹ، ٹالرنس. آپ نے جب بین کر دیا، کیونکہ اسٹوڈنٹ یونینز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، دنیا جہان میں ہر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، آپ ان کو اکارڈنگ ٹو دا لا فنکشن کرائیں. جب آپ چیز بین کر دیتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں ضیاء الحق کے زمانے میں جتنی ویپنز آئی ہیں، ہمارے جس طریقے سے اسٹوڈنٹ گروپس کے پاس آرمز تھے، ہمیں نہیں پتا کدھر سے آتے تھے. ہاسٹلز میں آرمز بھرے ہوئے تھے. مطلب آپ کی پبلک یونیورسٹیز کا حال جو ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ ایجوکیٹڈ مڈل کلاس فیملیز کے جو بچے ہیں جن کو ایجوکیشن مل رہی ہے اور پھر وہ ایک ایکسٹریم مائنڈ سیٹ اور وائلنس کی طرف جاتے ہیں، یہ بہت ڈینجرس ہے. روہیل اصغر صاحب، آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ تعلیمی اداروں کے اندر ملیٹنسی، پولیس کا تو رول ڈسکس کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ سڑکوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وہ کراچی یونیورسٹی اور IBA کا پڑھا لکھا لڑکا وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں 45 لوگوں کے سروں میں یا سینوں میں گولیاں مار رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ملک ندی میں دو اس میں باتیں، میری بات مانے گا تو کوئی بھی نہیں مانے گا، نہ اپنے مانیں گے نہ پرائے مانیں گے. پہلی بات تو یہ کہ میری سوچ میں، ہم بھی پڑھتے رہے ہیں یار، میری سوچ میں تو تعلیمی اداروں میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بالکل نہیں ہونی چاہیے. کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہو یا وہ اسلامی پارٹی ہو یا کوئی اور، ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. اس سے مطلب میرا اپنا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو نیگیٹو میں پنپتی ہیں. اور دوسرا میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، بالخصوص جس واقعے کی بات کر رہے ہیں اور جن بچوں کی بات کر رہے ہیں، وہ دیکھنا بھی پڑے گا ملک صاحب کہ وہ اپنی اس تعلیمی ادارے کے بعد کس سے یہ سبق حاصل کرتے رہے ہیں، کون سے لٹریچر پڑھتے رہے ہیں، کون سی ایسی باتیں سیکھتے رہے ہیں کہ ان کو سوچ ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف چلا گیا. بہرحال یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اتنے اچھے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے یہ باتیں سیکھتے رہے، لٹریچر پڑھتے رہے. یہ قابل فکر بات ہے، اور اس پہ میں اس پہ ماں باپ کو بھی تھوڑا سا ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ ماں باپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ کس طرح کی سوچ رکھ رہا ہے اور کس طرح کی. ساروں کو رسپانسبلٹی، تعلیمی اداروں کو، ماں باپ کو، لا انفورسمنٹ کو، ساروں کو رسپانسبلٹی شیئر کرنی ہے، اور ان جماعتوں کو جن سے ان کی وابستگی تھی ساروں کو شیئر کرنی ہے. مرزا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کراچی کے اندر یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ تھی، دیکھ کے تو خوف آیا ہے کہ ان ماں باپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی جنہوں نے ساری عمر کی کمائی ان کی بچوں کی پڑھائی لکھائی پہ لگائی. اب وہ ان کی کمائی یہ ہے کہ 45 بندوں کے قتل میں وہ بندہ لڑکا اندر ہے. دیکھیں، یہ چھوٹا منہ اور بہت بڑی بات لگے گی آپ کو کہنے میں. میرا جو ایکسپیرینس ہے 3.5 سال کا کراچی کا ہوم منسٹری کا، اور ویسے بھی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کرتا رہا، اس کے بعد بھی پالیٹکس میں مجھے 20-25 سال ہو چلے ہیں نیشنل پالیٹکس کرتے ہوئے. میری اسیسمنٹ سے، میری نظر میں یہ جو ڈکلیئر کیے گئے ہیں کراچی واقعے میں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کریکٹ لوگ ہیں. اس کے پیچھے کچھ کہانی اور ہے. یہ صرف ایک آئی واش ہے جو کہ انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوگی کہ کچھ اور لوگ تھے جو بعد میں پکڑے جائیں گے. مرزا صاحب بہت بڑا آپ بیان دے رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو لوگ جن کا نام لے کر سامنے لایا گیا ہے یہ درست لوگ نہیں ہیں؟ صفورہ گوٹ کے پیچھے اور لوگ ہیں. وہ اور لوگوں کی طرف کن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کوئی بھی اور ہو سکتے ہیں. یہ اتنا کوئکلی کراچی ایک آل آف اے سڈن کراچی پولیس جو ہے وہ اتنی ایفیشنٹ ہو گئی کہ انہوں نے 2 دن میں لوگ پکڑ لیے. آپ کو پتا ہے کراچی کے واقعے کہتے ہیں ہمیں لیڈز ملی تھی، ہم نے پکڑ لیا. نہیں، کیسے ایک دم سے لیڈز مل گئی؟ اور چیزوں کی لیڈز نہیں ملتی انہیں. کراچی میں جو روز لوگ مارے جا رہے ہیں، کئی ہزاروں لوگ مارے گئے.
700 पुलिस वाले अभी तक मारे जा चुके हैं पिछले 20-22 साल में, उनकी लीड इन्हें नहीं मिली, इस वाक़े की फौरन लीड मिल गई। मेरी समझ से ये बाहर है। अच्छा, मैं एक सिर्फ आपसे सवाल कर लूँ, प्रोग्राम का टाइम प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ख़त्म हो गया। आपने पुलिस अफसरों के मारे जाने का तज़किरा किया, जिन्होंने 90 की दहाई में ऑपरेशन किया था, 250 पुलिस अफसर मारे गए थे। 5 साल आप भी होम मिनिस्टर रहे, तो आपने जहमत करके कुछ तफ्तीश कर लेनी थी, पता लगा लेना था। जी, मैंने तफ्तीश की, मैंने पकड़ा, मैंने एक पुलिस वाला बंदा पकड़ा जिसने एडमिट किए 80 पुलिस मतलब एडर्स उसने एडमिट किए हैं, GITs मौजूद हैं। 25 मैंने टारगेट किलर पकड़े जिनके GITs मौजूद हैं, और आई वॉज परफॉर्मिंग। लेकिन जिन लोगों को तकलीफ मेरे से पहुंच रही थी, उन लोगों ने नहीं चाहा कि मैं आगे चल सकूं, और उन्होंने मुझे चेंज करवा दिया। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर शीरी मज़ारी और शेख रोहित साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।